وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کا ہے ما جو کچھ فی السماوات آسمانوں میں ہے وما فی الارض اور جو کچھ زمینوں میں ہے وَلِلَّهِ ما فی السماوات وما فی الارض اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے اللہ ہی کا ہے، یعنی اس سب کا مالک اللہ ہی ہے۔ وَلَقَدْ اور یقیناً وَصَّيْنَا ہم نے حکم دیا تھا، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا اور یقیناً ہم نے حکم دیا تھا الَّذِينَ ان لوگوں کو جن کو دی گئی الکتاب کتاب من قبلکم تم سے پہلے تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی ہم نے ان کو بھی حکم دیا تھا اہل کتاب کو، وَإِيَّاكُمْ اور ہم تمہیں بھی حکم دے رہے ہیں ان کہ اتقوا اللہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، اللہ کے احکامات کی تعمیل کرو۔ وَإِن اور اگر تکفروا تم انکار کرو گے یا تم ناشکری کرو گے تو فَإِنَّ بے شک لِلَّهِ تو اللہ کا ہے ما جو کچھ فی السماوات آسمانوں میں ہے وما فی الارض اور جو کچھ زمینوں میں ہے، فَإِنَّ لِلَّهِ ما فی السماوات وما فی الارض اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ اللہ کا ہے۔ وَكَانَ اور ہیں اللہ تعالی وَكَانَ اللہ اور ہیں اللہ تعالی غنیًا بے نیاز حمیدا اور بہت صفات اور خوبیوں والے۔ پیچھے احکامات چل رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکامات بیان فرمائے ہیں، معاشی احکامات بھی بیان فرمائے، معاشرتی احکامات تو خصوصاً بیان فرمائے، عائلی معاملات وہ بیان فرمائے۔ اب یہاں ان آیات میں اللہ تعالیٰ ترغیب دے رہے ہیں، اور ترغیب یہ ہے کہ بھئی جو تمہیں احکامات دیے گئے ہیں نا ان کا ماننا، اسی میں تمہارا فائدہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو احکامات ہیں یہ کائنات کے مالک کی طرف سے آئے، جو احکامات دے رہا ہے اللہ وہ پوری کائنات کا مالک ہے، اور جب وہ اتنی بڑی ذات ہے تو پھر اس کی نافرمانی کر کے تمہارا نقصان ہی ہوگا، فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ اس کی اگر نافرمانی کرو گے تو دیکھیں نا وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا تو اسے کیا فرق پڑے گا، حمیدہ وہ تو اس کی صفات اور اس کی قدرت وہ اس کمال درجے کی ہے کہ تمہاری تھوڑی سی نافرمانی اسے کوئی نقصان نہیں پہنچانے والی۔ آگے ہم پڑھتے ہیں لیکن تمہارا بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صرف تمہیں نہیں کہہ رہے بلکہ جو تم سے پہلے کی قومیں گزری ہیں نا اہل کتاب، ہم نے ان کو بھی یہ تعلیم دی۔ لیکن وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ آسمانوں زمینوں میں جو کچھ ہے نا اس کا مالک اللہ ہے۔ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہم جو انسان ہیں وہ زمین پر بستے ہیں، زمین پر، اور زمین کے محدود سے حصے پر ہم رہتے ہیں، اور ہمیں زمین کے محدود سے حصے کی اطلاعات اور خبریں ہوتی ہیں۔ ہماری اس زمین کے مقابلے میں صرف جو زمین ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں، زمین سے لے کر آسمان کے درمیان، بس ہم آسمان تک نہیں جاتے، آسمان بہت اوپر ہے، آسمان انسانی پہنچ سے بہت باہر ہے۔ ابھی انسانی پہنچ جو ہے نا وہ صرف فضا کے تھوڑے سے حصے تک ہے، آسمان بہت اوپر ہے۔ صرف یہ جو زمین کے اوپر جو خلا ہے نا، خلا، اگر اس خلا کو ہم تھوڑا سا ناپ لیں اور اس خلا میں جو مخلوقات ہیں
اس کو ہم ناپ لیں تو ہمیں لگے گا کہ یہ زمین تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. ایک ذرہ ہوتا ہے نا تو لگے گا زمین تو ذرہ بھی نہیں ہے. ایک تنکا کوئی چیز ہوتی ہے, ہمیں لگے گا کہ صرف یہ آسمان سے بہت نیچے نیچے, آسمان سے بہت نیچے نیچے, یہ چند ہزار کلومیٹر اوپر, چند ہزار کلومیٹر اوپر. میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں, چند ہزار کلومیٹر بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. لیکن چلے چند ہزار کلومیٹر اوپر ہی جو کائنات ہے نا اسی کو دیکھ لیا جائے تو ابھی تو اللہ بات کر رہے ہیں آسمانوں کی, ہماری تو پہلے آسمان تک پہنچ نہیں ہے, تو اس کے مقابلے میں ہمیں لگتا ہے ہم کچھ نہیں ہے. تو پھر اللہ کی قدرت اور اس کی کائنات کتنی بڑی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں جو اتنی بڑی کائنات کا رب ہے وہ تمہیں کوئی بات کہہ رہا ہے نا تو وہ بلا وجہ نہیں کہہ رہا, غیر ضروری بات نہیں ہے, وہ کوئی فضول بات نہیں کہہ رہا تمہیں, اس میں بہت بڑا فائدہ ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, آسمانوں زمینوں میں جو کچھ ہے نا اس کا مالک اللہ ہے. اگر صرف آسمان زمین سے آسمان تک, صرف زمین سے آسمان تک جتنی اللہ کی مخلوقات ہیں, جتنی جس شکل میں اگر وہ ہمارے سامنے ظاہر ہو جائے نا تو مجھے لگتا ہے ہمارے دماغ پھٹ جائیں گے, ہمارے دماغ پھٹ جائیں گے. صرف زمین سے آسمان کے درمیان جتنی مخلوقات ہیں, چاہے وہ سیاروں کی شکل میں ہیں, چاہے وہ کہکشاؤں کی شکل میں ہیں, چاہے اور کسی شکل میں ہیں, اگر وہ ہمارے سامنے ظاہر ہو جائے نا یقین جانے کہ ہماری عقلیں اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیں گی. اچھا پھر آسمان, پھر پہلا اور دوسرا اور تیسرا, وہ تو زمین سے بہت بڑی چیزیں ہیں. وہ اللہ پاک نے نا ہمیں بتایا نہیں ہے کہ کیا کچھ ہے, بتایا نہیں ہمیں. نامعلوم کون کون سی مخلوقات ہیں انسان کے علاوہ جو اور جو سیارے ہیں یا کہکشائیں ہیں ان میں بس رہی ہیں. ہم نے تو صرف ایک زمین کی اوپر کی سطح دیکھی ہے بس, 7 زمینیں ہیں, پتہ نہیں دوسری زمین میں کیا ہے, پتہ نہیں تیسری زمین میں کیا ہے, اور پتہ نہیں چوتھی زمین میں کیا ہے, اور 5ویں زمین میں کیا ہے. تو صرف ایک زمین اور آسمان کے درمیان کو دیکھ کر ہم پاگل ہونے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تو ساری, اور آسمان اور زمین کہا ہے, حالانکہ اللہ کی کائنات تو اس سے بہت بڑی ہے, اور اللہ کی مجموعی کائنات کے سامنے 7 آسمان بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ, تو اس سب کا جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمینوں میں اس کا مالک اللہ ہے. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ, تم سے پہلوں کو بھی جن کو کتاب دی گئی ہم نے یہی حکم دیا تھا. وَإِيَّاكُمْ, اور تم نے بھی حکم دے رہے ہیں, ان اتقوا اللہ, اللہ کی نافرمانی سے بچو. وَإِن تَكْفُرُوا, اور اگر تم نافرمانی کرو گے تو فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, آسمانوں زمینوں میں جو کچھ ہے تب بھی اللہ ہی کا رہے گا. وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا, اللہ بے نیاز ہے. حمیدہ, وہ تو بہت صفات اور خوبیوں والا ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ, پھر ہم تمہیں بتا رہے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے اللہ کا ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا, وَكَفَى, اور کافی ہے, بِاللَّهِ, اللہ, وکیلا, تمہارے سارے کام بنانے اور سنوارنے کے لیے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا, اللہ تمہارے کام بنانے کے لیے, سنوارنے کے لیے کافی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ انسان ساری زندگی پریشان رہتا ہے, میں یہ کام کرنے لگا ہوں ٹھیک ہو جائے, میں یہ کرنے لگا ہوں ٹھیک ہو جائے, میں یہ کرنے لگا ہوں. اچھا اس کے لیے وہ غلط راستے چنتا ہے, غلط راستے چنتا ہے, اس کے لیے وہ برائی کے راستے چنتا ہے, وہ نافرمانی کے راستے چنتا ہے. اللہ کہتے ہیں بے وقوف, کیا میں کافی نہیں ہوں تیرے سارے کام بنانے کے لیے؟ اگر میں زمین و آسمان بنا سکتا ہوں اور اس کا نظام چلا سکتا ہوں تو تیرے چھوٹے سے کام ان کی کیا حیثیت ہے میرے سامنے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. دیکھیں نا آج کوئی شخص باہر جانا چاہتا ہے, فرض کریں, وہ پتہ نہیں کتنی جیل سازیاں کرتا ہے, کتنے جھوٹ بولتا ہے, کون کون سی 2 نمبریاں کرتا ہے. کوئی شخص کوئی حکومت لینا چاہتا ہے, کوئی شخص کوئی عہدہ لینا چاہتا ہے, کوئی شخص کوئی منصب لینا چاہتا ہے, کوئی شخص
کوئی جاب لینا چاہتا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ جھوٹ، فراڈ، رشوت، سفارش اور کیا کچھ. اللہ تعالیٰ یہاں پر انسان کو یہ کہہ رہے ہیں بے وقوف، کیا تیرے سارے کاموں کو سنوارنے کے لیے اللہ کافی نہیں؟ وَكَفَى بِاللَّهِ. ہم انشاءاللہ 25ویں پارے میں پڑھیں گے، وہاں اللہ ایک عجیب جملہ ارشاد فرماتے ہیں، أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ. کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ بات وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. تو تم اس کی نافرمانی نہ کرو، تم اس کی فرما برداری کرو، تم اس کی اطاعت کرو، تم اس کے حکم مانو، تو تمہاری ساری مشکلیں وہ ختم کرے گا. ہم انشاءاللہ 28ویں پارے میں سورۃ طلاق ہے، طلاق، اس میں اللہ تعالیٰ بار بار ایک جملہ دہراتے ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ. جو اللہ کی نافرمانی سے بچے گا نا، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. بڑی سے بڑی مشکل سے اللہ نکلنے کا راستہ بنائیں گے. اور پھر آگے فرماتے ہیں يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. کہ جو اللہ سے ڈرے گا تو اللہ پاک اس کے کام آسان فرماتے چلے جائیں گے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ. جو اللہ کی نافرمانی سے بچے گا، اللہ اس کے گناہوں کو اگر ہو گئے کہیں خطائیں کوتاہیاں، وہ معاف فرماتے چلے جائیں گے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. اللہ تمہارے کام سنوارنے اور بنانے کے لیے کافی ہے. اسی لیے دنیاوی خدا نہ بنائے جائیں اور دنیاوی خداؤں کے سامنے نہ جھکا جائے اور دنیاوی خداؤں سے نہ ڈرا جائے، بلکہ وہی ایک خدا کافی ہے. ان یشاء، اگر وہ چاہے، یذہبکم، تمہیں ختم کر دے. یذہبکم، تمہیں ختم کر دے. لفظی معنی ہے لے جائے، ہٹا دے، مٹا دے. ان یشاء، اگر وہ چاہے، یذہبکم، تمہیں ختم کر دے، تمہیں مٹا دے، تمہیں ہٹا دے. ایھا الناس، اے لوگوں. یعنی اگر تم اس کی نافرمانی کرو گے نا، اس کی بات نہیں مانو گے، تو یہ بھی کر سکتا ہے اور تم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، مقابلے میں تم کچھ نہیں کر سکتے. ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تو تمہیں ختم کر دے. ایھا الناس، اے لوگوں. ویأتی، اور لے آئے، بآخرین، اوروں کو. ویأتی، اور لے آئے، بآخرین، اور اوروں کو لے آئے. وکانا، اور ہیں، اللہ، اللہ، علی ذالک، اس پر، قدیرا، قادر. وکان اللہ علی ذالک قدیرا، اور اللہ اس پر قادر ہے. من کانا، جو یرید، چاہتا ہے، ثواب الدنیا، دنیا کا فائدہ. من کانا یرید ثواب الدنیا، جو دنیا کے فائدے کا طالب ہے. فعند اللہ، تو بے شک اللہ کے پاس تو ثواب الدنیا، دنیا کا فائدہ بھی ہے، والآخرہ، اور آخرت کا فائدہ بھی ہے. اب یہاں اللہ پاک انسان کے ذہن کو اور اونچا کر رہے ہیں، وسیع فرما رہے ہیں. انسان کی سوچ کو اللہ اوپر لے رہے ہیں. اور وہ کیا؟ عموماً انسان کا فیصلہ بڑا سطحی ہوتا ہے. انسان کی سوچ بڑی سطحی ہوتی ہے. اور سطحی کیا ہوتی ہے کہ میں جو 4 دن کی اس دنیا میں ہوں نا، بس اس کا فائدہ سمیٹ لوں، اس کو حاصل کر لوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے پاس دنیا بھی ہے اور اللہ کے پاس آخرت بھی ہے. دنیا بھی ہے تو تم ایسا کرو، دنیا کو تو ٹھیک ہے بقدر ضرورت لو، اللہ سے ضرور لو، نہ چھوڑو، لیکن آخرت کو ترجیح دو، آخرت کو زیادہ فوکس کرو. فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، اللہ کے پاس تو دنیا کا فائدہ بھی ہے اور اللہ کے پاس تو آخرت بھی ہے. وکانا، اور ہیں، اللہ، اللہ تعالی، سمیعا، سننے والے، بصیرا، دیکھنے والے. وکان اللہ سمیعا بصیرا، اللہ تعالیٰ سب کو سننے والے، دیکھنے والے ہیں. یہ کچھ ہدایات تھی تاکہ انسان کو اللہ پاک اپنی اطاعت اور فرما برداری پر متوجہ فرمائے. تو احکامات چل رہے تھے پیچھے سے، اور پھر انہی احکامات کا سلسلہ آگے مزید چل رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اب جب یہ بات سن لی ہے کہ اللہ پاک کی بات ماننی ہے اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے اور اس میں ہمارا فائدہ ہے، اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو اللہ اس بات پر قادر ہیں کہ ہمیں ختم کر دیں، ہمیں ہٹا دیں، ہمیں مٹا دیں. اللہ اس بات پر قادر ہیں، اوروں کو لے آئیں. تو اے لوگوں، اب ہم تمہیں ایک حکم اور دے رہے ہیں، سنو اس کو.
یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا، بن جاؤ، ہو جاؤ، بن جاؤ، قوامین، پوری طرح ڈٹ جانے والے یا قائم کرنے والے، کونو، ہو جاؤ، قوامین، قائم کرنے والے، بالقسط، انصاف پر، انصاف کو قائم کرنے والے بن جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب یہ بات اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو براہ راست مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، یعنی وہ ایک ہوتا ہے نا نبی کا واسطہ، اے نبی آپ فرمائیے، نہیں، یہاں مجھے اور آپ کو براہ راست خطاب کر کے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط، انصاف قائم کرنے والے بنو، شہداء، اور گواہی دینے والے بنو، للہ، اللہ کے لیے، اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو۔ اب عموماً جب اس طرح کی آیات آتی ہیں نا تو ہمارا ذہن جاتا ہے حکومتوں کی طرف، عدالتوں کی طرف، کہ انصاف کا قائم کرنا حکومتوں کا کام ہے اور انصاف کا قائم کرنا عدالتوں کا کام ہے۔ یہی سب سے بڑی انسانی غلطی نہیں، یہاں اللہ تعالیٰ ہر ایمان والے کو مخاطب کر رہے ہیں، ہر بندہ، ہر ایمان والا وہ انصاف کرنے والا بنے، وہ انصاف کرنے والا بنے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قسط پر انصاف پر بڑا زور دیا ہے، قرآن کریم میں بہت زور دیا ہے، اور یہاں پر ابھی ہم پوری آیت پڑھیں گے نا تو یہ مفہوم اور واضح ہوگا کہ انصاف کے قائم کرنے میں تمہارے ماں باپ سامنے آئیں، رشتہ دار آئیں، کوئی امیر آئے، کوئی غریب آئے، اس کا لحاظ نہیں کرتا، اس کا لحاظ نہیں کرنا، انصاف کو قائم کرو، اور انصاف قائم کرنے کے لیے گواہی دینی پڑتی ہے تو شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی دینے والے ہیں۔ کونوا قوامین بالقسط، ہم 27ویں پارے میں، سورہ الحدید ہے 27ویں پارے میں، وہاں اللہ تعالیٰ ایک عجیب جملہ ارشاد فرماتے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اور پیچھے آیت یہی چل رہی ہے، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، ہم نے رسول نازل کیے، کتابیں نازل کی، رسول بھیجے، کتابیں نازل کی، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ وہ لوگ انصاف پر قائم ہو۔ آگے فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ، ہم نے لوہا اتارا اور اس لوہے کے اندر بڑی طاقت ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ انصاف کے قیام کے اندر، انصاف کے قیام میں سختی کرنی پڑے تو سختی بھی کرو، تو سختی بھی کرو اس کے لیے، اگر کوئی شریر حائل ہوتا ہے تو اس کے خلاف پھر اسلحہ یا ہتھیار یا وہ ڈنڈا وہ بھی اٹھاؤ، کیوں؟ تاکہ انصاف قائم۔ کونوا قوامین بالقسط، اے لوگو، اے ایمان والو، انصاف قائم کرنے والے بنو، شہداء للہ، اللہ کے لیے۔ یاد رکھیں، ہم نے اس وقت اپنے سمجھنے کے لیے ہم نے عدالتوں اور حکومتوں کو نہیں دیکھنا، یہاں اللہ تعالیٰ خود مجھے کہہ رہے ہیں، یہاں اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو کہہ رہے ہیں انصاف قائم کرنے والا بن، ہم میں سے ہر شخص۔ اب انصاف قائم کرنے میں یہ بھی ہے کہ ہمارے ذمے کسی کا حق ہے تو ہم اس کو ادا کریں، انصاف قائم کرنے میں یہ بھی ہے ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، انصاف قائم کرنے میں یہ بھی ہے اگر کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو اپنی طاقت کی بساط، اپنی بساط طاقت کے مطابق ہم اس کو روکیں۔ جیسے حضور نے فرمایا نا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو، ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ نے کہا مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی مدد؟ فرمایا تکفہ عن الظلم، ظلم سے اس کا ہاتھ روکو۔ تو کونوا قوامین بالقسط، انصاف قائم کرنے والے بنو، شہداء للہ، اور اس کے لیے گواہی دینی پڑے تو اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو۔ وَلَوْ، چاہے، عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، چاہے وہ گواہی اور انصاف خود تمہارے خلاف کیوں نہ جاتا ہو۔ یہ جملے بڑے سخت ہیں، سخت نہیں ہیں لیکن ہم جو کہ بگڑ گئے ہیں تو ہمیں بڑے سخت لگتے ہیں۔ ہمیں
بہت سخت لگتے ہیں. دیکھیں یہ میرا ہاتھ ہے نا, صحیح ہے, بالکل صحیح ہے, ٹھیک ہے. اس کے اوپر اگر میں کوئی وہ لگاتا ہوں, اسپرٹ وغیرہ لگاتا ہوں, یا وہ دوسری جو چیزیں ہوتی ہیں وہ پائیوڈین وغیرہ لگاتا ہوں نا, تو کچھ بھی نہیں ہوگا, کوئی فرق نہیں پڑے گا, بالکل بالکل محسوس بھی نہیں ہوگا کہ کوئی تکلیف ہوئی ہے, کوئی پریشانی ہوئی ہے. کیوں؟ ٹھیک ہے, یہاں ہو زخم, ذرا اسپرٹ لگے گی نا چیخ نکلے گی. وہ چیخ کیوں نکلے گی؟ بگاڑ ہے, بگاڑ کو ٹھیک کرنا پڑ رہا ہے. اب ہمارے اندر بگاڑ کیونکہ زیادہ ہے, اس لیے ایسے جملے بڑے مشکل ہیں. ہاں, وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ, چاہے وہ انصاف اور وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو. أَوِ الْوَالِدَيْنِ, چاہے وہ تمہارے ماں باپ کے خلاف کیوں نہ ہو. والأقربین, اور چاہے تمہارے قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو, قرابت داروں کے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. انصاف قائم کرنے والے اور گواہی دینے والے بنو. وہ انصاف تمہارے خلاف ہو, والدین کے خلاف ہو, تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہو, انصاف قائم کرو. وہ گواہی تمہارے خلاف ہو, رشتہ داروں کے خلاف ہو, والدین کے خلاف ہو, وہ گواہی دو. آپ اندازہ لگائیں, صرف ایک دو جملوں پہ ہم عمل کر لیں, ہم سب من حیث المجموع, ہول نیشن, ہم عمل کر لیں, ہمارا ملک جنت کا گہوارہ بن جائے گا. صرف دو چار جملے. اسی لیے وہ پچھلی تمہید دیکھیں, اب پچھلی تمہید دیکھیں. اللہ کی نافرمانی سے بچو. اگر اللہ چاہیں تو اس کی نافرمانی کرو گے نا, اور یہ احکام نہیں مانو گے, تو وہ تمہیں ہٹا کے اوروں کو لے آئیں گے. اور کیوں ڈر رہے ہو؟ تمہیں کوئی پریشانی ہوگی تمہارے مسائل حل کرنے کے لیے, وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا, اللہ کافی ہے. ان اگر یکن ہوا غنیًا مالدار, او یا فقیراً محتاج. یکن غنیًا اگر وہ مالدار ہوا, او فقیراً یا محتاج ہوا, اللہ پس اللہ اولا زیادہ مقدم ہے, بہما ان دونوں کے, اللہ زیادہ خیر خواہ ہے ان دونوں کا. اللہ اولا بہما, اللہ زیادہ خیر خواہ ہے ان دونوں کا. اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ بسا اوقات انسان انصاف نہیں کرتا. کیوں؟ آگے بڑی موٹی اسامی ہے بھائی, اگر اس کے خلاف میں گواہی دوں گا نا تو میرا نقصان ہوگا. بس اوقات آدمی یہ سوچتا ہے غریب آدمی ہے, مارا جائے گا ایسے ہی. اللہ فرماتے ہیں تم سے زیادہ اللہ خیر خواہ ہے, تم زیادہ خیر خواہ نہ بنو اس کے. وہ امیر ہے یا غریب ہے, اللہ تمہاری نسبت زیادہ خیر خواہ ہے. گویا خیر خواہی اس میں ہے انصاف کا قیام ہو اور حق کی گواہی ہو. چاہے وہ امیر ہے, چاہے وہ غریب ہے, فقیر ہے, بلکہ غریب بھی نہیں ہے, فقیر ہے, محتاج ہے, بالکل خالی ہاتھ ہے. اللہ اولا بہما, اللہ ان دونوں کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے. فلا بس نہ, گویا انسان کو اللہ سے زیادہ خیر خواہ نہیں بننا چاہیے. فلا بس نہ, تتبعوا تم پیچھے لگنا, الہوا خواہشات نفسانی کے. فلا تتبعوا الہوا, دیکھو اپنی خواہشات کے پیچھے نہ لگنا, ان تعدلوا کہ نا انصافی کر بیٹھو. اپنی خواہشات کے پیچھے لگ کے نا انصافی نہ کر بیٹھنا. فلا تتبعوا الہوا ان تعدلوا, اپنی خواہشات کے پیچھے لگ کے نا انصافی نہ کر بیٹھنا. وَإِن, اور اگر, تلہو او تعرضو, تلہو غلط بیانی کرو گے, او تعرضو یا اعراض کرو گے یعنی چھپاؤ گے. تلہو جھوٹی گواہی, اور تعرضو گواہی سے بھاگنا. اگر تم جھوٹی گواہی دو گے یا تم گواہی سے بھاگو گے, فإن اللہ, تو بے شک اللہ, کانا ہے, بما تعملون, جو کچھ تم کرتے ہو, خبیرہ, اس سے باخبر. تو اللہ کو تو پھر سب پتا ہے نا. اگر تم ظالم کو مظلوم ثابت کرنے کی کوشش کرو گے
اور مظلوم کو ظالم ثابت کرنے کی کوشش کرو گے، یا اپنا دامن بچا کے پیچھے ہٹو گے، بھائی میں اپنی جان بچاؤں، تو فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، تو جو کچھ تم کر رہے ہو نا، تو پھر اللہ کو تو سب پتا ہے، اللہ سب سے باخبر ہے۔ بس یہاں تک۔